اسی طرح وہ شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے اور قرابت داروں کے حق کو پہچانتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ بیوہ عورت جو چھوٹے بچوں کی پرورش کے خیال سے دوسرا نکاح نہ کرے، وہ بیوہ عورت، آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ یتیم بچے موجود ہیں، بیوہ عورتیں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نکاح صرف ایک حد تک رہ چکا ہے۔ اسلام 4 نکاحوں کی اجازت دیتا ہے، اور یقین کریں کہ اگر ایز اے مسلم یہ قرآن اور حدیث کی باتوں پر، حدیث مبارکہ کے فرمان پر عمل کر لے تو زنا کی جو شرح فیصد ہے پوری دنیا میں، زنا کی جو شرح فیصد ہے، اس پر عمل کرنے سے اس زنا کی شرح فیصد کے اندر کافی کمی آ سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی فضا اور ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بھئی دوسرا نکاح ایسے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایسے دوسرا نکاح کرنے والے کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبیرہ گناہ کیا ہو، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ انصاف ہو، آپ کے پاس اخراجات اور نان نفقہ موجود ہو تو پھر آپ 2، 3 یا 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی طرف سے اجازت ہے، اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں، لکھے ہیں، بہت ساری برکات ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے مسلمان عورتیں وہ گناہوں سے بچ جاتی ہیں۔ مین چیز یہی ہے، تو فرمایا وہ بیوہ عورت جو چھوٹے بچوں کی پرورش کے خیال سے دوسرا نکاح نہ کرے کہ میں اگر دوسرا نکاح کرتی ہوں تو میرے بچے آگے پیچھے ہو جائیں گے، دوسرا شوہر جو آئے گا اس کا مزاج واللہ عالم کیسا ہوگا، وہ میرے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ایسی بیوہ عورت اپنے تمام جذبات کو مجروح کر کے، قابو میں لا کر، اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر، اپنے بچوں کی خدمت کی خاطر، اور اپنے بچوں کی مزاج اور طبیعت کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قربان کر دیتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کرتی، تو اللہ ایسی بیوہ عورت کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں ہیں حضرات نے لکھی ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو شخص عمدہ کھانا پکائے اور اچھی غذا تیار کرے، پھر اس کھانے میں یتیم کو بلا کر شریک کرے، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ شخص جو ہر وقت ہر موقع پر اللہ رب العزت کی معیت کا یقین رکھتا ہو کہ میں اللہ کے قریب ہوں، میں اللہ کے قریب ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہے، میں اللہ کی معیت میں ہوں، یا برائی کی طرف شیطان اس کو لے کر جانا چاہتا ہے تو فوراً اپنے خیال کو تبدیل کرتا ہے کہ نہیں میں برائی تو کر نہیں سکتا، چھوٹا گناہ یا بڑا، میں تو اللہ کے قریب ہوں، اللہ کی معیت میں ہوں، تو اس کو اس پر یقین کامل ہوتا ہے، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے عزیز مسلمان بھائیوں، وہ شخص سبحان اللہ قرآن کی خدمت کرنے والے، عام اس سے کہ حافظ ہوں یا ناظرہ خواہ ہوں، خود بھی قرآن پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن کا مطلب بتاتے ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے، حافظ یا ناظرہ خواہ، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی مطلب بتاتے ہیں، ترجمہ بتاتے ہیں، خلاصۃ القرآن کے واسطے سے عوام تک پیغام پہنچاتے ہیں، درس قرآن کے حوالے سے پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے ایسے لوگوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ شخص جس نے بچپن میں قرآن سیکھا
اور جوان ہو کر بھی اس کو پڑھتا رہا، تو اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ شخص جس کی آنکھ محارم اللہ سے باز رہی، یعنی وہ رشتے جو محرم ہیں ان سے اللہ نے وہ رشتے جو اس پر حرام کیے ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری باتیں ہیں۔ اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جو وہ شخص جس کی آنکھ نے خدا کی راہ میں جاگنے کی تکلیف برداشت کی ہو، یہ راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کی بندی بھی راتوں کو جاگتی ہے، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ وہ شخص جس نے کبھی اپنا ہاتھ غیر حلال مال کی طرف نہیں بڑھایا، حرام مال کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھایا، صرف حلال کماتا ہے اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ سود نہیں لیتے ان چیزوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اور اسی طرح نہ سود لیتے ہیں نہ سود دیتے ہیں، دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی کہ ایسا شخص بھی اللہ کے ہاں عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح لکھا ہے کہ جس نے کسی غمگین کا غم دور کر دیا، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دیا، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ آج کے دور میں تو یہ اہم بات ہے کہ مسلمان سنت کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، سنت کو زندہ نہیں کر رہا۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ سنت کو مسلمان یعنی صحابہ جیسے مسلمان زندہ کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، خوشی محسوس کرتے تھے کہ آج ہم نے سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ اور آپ حضرات علماء کرام سے سنا کرتے ہیں کہ ایک سنت کو زندہ کرنا اس معاشرے میں جس معاشرے میں سنت کو زندہ کرنا مشکل ہو، تو جو مسلمان اس میں مرد ہو یا عورت ہو، کسی سنت کو وہ زندہ کرتی ہے یا کرتا ہے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان تہیہ کرے کہ میں اپنی زندگی سے رسومات کو، بدعات کو، خرافات کو چھوڑوں گا اور چھوڑوں گی، اور سنت کو زندہ کروں گی۔ اللہ اس سنت کے زندہ کرنے سے اللہ مجھے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجنے والا، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ میں بھی کوشش کروں اور آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے اس حبیب کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بیماروں کی عیادت کرنے والا، جنازے کے ساتھ جانے والا، نفل اور فرض روزے رکھنے والا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح دوستی رکھنے والا، اسی طرح جو شخص صبح کی نماز کے بعد سورہ انعام کی پہلی 3 آیاتیں پڑھا کرتا ہے، سورہ انعام 7ویں پارے میں ہے، اس کی ابتدا سے 3 آیاتیں شمار کر لی جائے، تو جو شخص ان 3 آیاتوں کو پڑھتا ہے بطور برکت کے، ایک فضیلت کے اعتبار سے حدیث مبارکہ میں آیا ہے، تو یہ شخص بھی اللہ کے اس عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ فرمایا دل اور زبان دونوں سے یہ خدا کا ذکر کرتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ کے اس عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ فرمایا وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں تقریباً ہر ایک دوسری مسجد میں 2 3 4 ایک نمازی اپنی امام سے ناراض ہوتا ہے۔ کوئی مزاج کا معاملہ آ جاتا ہے، طبیعت کا معاملہ آ جاتا ہے، یا عقائد اور نظریات کا معاملہ آ جاتا ہے، یا مسلک کا معاملہ آ جاتا ہے، تو بہرحال ہر مسجد میں
حضرات ائمہ کرام سے بھی یہی میں درخواست کروں گا کہ کوشش کی جائے کہ ہر نمازی کا احترام، ہر نمازی کو اپنے دل میں جگہ دی جائے اور ہر نمازی کا خیال بھی کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر اس دور میں کہ ایک بندہ جب اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، اب اس بندے کو سنبھالنا اور اس بندے کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ کر رکھنا، یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ہم چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء کی صف میں ہیں، تو ہمیں اپنے سینے کو سمندر کی مانند بڑا کرنا ہوگا، اپنے مزاج کو کچلنا ہوگا، اپنی طبیعت کو بھی کچلنا ہوگا اور ان مقتدیوں کو ترجیح دینی ہوگی تاکہ یہ کسی طریقے سے اللہ کے گھر کو آباد رکھیں۔ جب میں اور آپ قربانی میں پہل کریں گے تو اللہ ان مقتدیوں کے دلوں میں بھی جو دشمنی رکھتے ہیں یا حسد رکھتے ہیں، جو بھی معاملہ ہے ان کے دلوں میں، تو اللہ ان کی ان تمام چیزوں کو تبدیل کر کے محبت میں بدل دیں گے۔ تو میں بھی کوشش کروں گا اور اپنے بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا، اپنے ہم عمر علماء سے، ائمہ حضرات سے، بڑوں کی تو بات نہیں کر سکتے، وہ تو ہم سے بڑے ہیں اور تجربہ بھی بڑا رکھتے ہیں، اور ان کے اندر تو الحمدللہ یہ چیزیں پہلے ہی سے موجود ہیں۔ تو فرمایا امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں، یہ امام عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ مؤذن جو اللہ کے لیے 5 وقت کی اذان دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو مؤذن بنا دے۔ انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ کبھی کبھی اللہ کے ان الفاظوں کو دہرائے اور اپنے آپ کو مؤذن بھی بنائے تاکہ وہ صفات اس کے اندر بھی پائی جائیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں مقتدیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی امام کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیا کریں، وہ بھی بشری تقاضے رکھتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی اگر پہل کریں گے کہ میں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ حفاظت اپنے اس امام کے ساتھ سچی محبت کی وجہ سے ہوگی، ان نمازوں کی حفاظت اپنی امام کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کی وجہ سے، اکرام مسلم کی وجہ سے، ادب اور احترام رکھنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے اعمال کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی۔ تو ایسے مقتدی بھی، مجھے یقیناً اللہ پر امید ہے کہ ایسے مقتدی بھی انشاءاللہ عرش کے سائے کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو وہ شخص، اسی طرح لکھا ہے، وہ شخص جو لوگوں کی حاجت برداری اور مشکل کشائی کرتا ہے، اسی طرح وہ شخص جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، وہ شخص جو لوگوں میں صلح کرانے کی غرض سے کوشش کرتا ہے۔ آج دیکھیں صلح کرانے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، برادری میں، رشتہ داروں میں، اہل محلہ میں، لیکن زیادہ تر وہ ہیں جو لڑائی چاہتے ہیں، جو فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جن کی سوچ اس طرح ہے۔ کم لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہماری برادری میں، ہماری قوم میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں امن ہو۔ یہ چند مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے عزیز مسلمان بھائیوں، ایسا شخص جو صلح کرانے میں کوشش کے اندر رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، اس کی ایک صفت بن چکی ہے۔ جہاں اس کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ چکے، محلے میں لڑائی ہو گئی، برادری میں 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے، تو یہ صرف محض اللہ کی رضا کے لیے ان کی صلح کی کوشش کرتا رہتا ہے، اپنی مصروفیات کو ترک کرتا ہے، تو اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنا پیاری باتیں آج چل رہی ہیں، دل کرتے ہے کہ آپ حضرات کو پوری بتا دی جائے، لیکن مختصر بھی کرنا ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ جو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا وہ بھی عرش کے سائے میں جائے گا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کثرت سے کہنے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح لکھا ہے کہ وہ شخص
جو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو یہ شخص بھی اللہ کے سائے کے نیچے آئے گا۔ تو یہ چند وہ اشخاص ہیں، وہ مسلمان ہیں جو ان صفات کے مالک بنیں گے۔ اللہ انہیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ دن ہوگا جہاں ہر انسان کو سائے کی ضرورت ہوگی، گرمی شدت کے ساتھ ہوگی اور کپڑے نہیں ہوں گے، نہ سایہ ہوگا نہ کپڑے ہوں گے۔ ہر انسان کو اپنی لگی ہوئی ہوگی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ اگر یہی جملہ آج مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ میرا کیا بنے گا، تو انسان اپنی پوری زندگی کو بنا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ درس نہ شہرت کی وجہ سے ہے، نہ کوئی وجہ ہے، صرف اور صرف دینی چیزوں کو، دینی معاملات، دینی ماحول بنانے کے لیے اور اپنی اور آپ حضرات کی ذہن سازی کے لیے اس کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ میری بخشش فرما دے اور یہ صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا۔ اس کی بنیاد رکھنے کی نیت سے یہ کام شروع کیا گیا ہے۔ اللہ یہ جذبہ علاقے میں جتنے بھی حضرات ہیں، میرے ہم عمر علماء کرام حضرات، اللہ ان کے دلوں میں مجھ سے بھی زیادہ یہ جذبہ نصیب فرما دیں کہ وہ اس میدان میں آئیں اور عوام الناس کے سامنے ان مسائل کو کھول کر رکھیں، ان کو فضائل بتائیں، ترغیب دیں، ذہن سازی کریں کہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ دنیا کی زندگی کے لیے اتنا بڑی تیاری اور آخرت کے لیے ہم تھوڑی سی بھی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہر مسلمان اپنی چار دیواری میں یہ ماحول بنائے، ذہن سازی کرے، اپنے بچوں کی دینی ماحول میں اپنے بچوں کو ڈالے، اپنی بیوی کو دینی ماحول میں لے کر جائے مجالس میں، اور جہاں نیک لوگ آتے ہیں ان کے بیانات سنیں، اور اسی طرح قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سب کو جوڑے۔ جب جڑیں گے تو اللہ ضرور اس کلام کی برکت سے سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دن جو ہیں اس مقدس مہینے کے، اللہ صحیح معنی ان کی قدردانی نصیب فرمائے، صحیح معنی روزہ رکھنے کی، تراویح اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔